الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 16ویں پارے میں سورہ مریم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مریم کا نام سورہ مریم اس لیے ہے سورہ مریم کا نام سورہ مریم اس لیے ہے کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے کا تذکرہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ جو الفاظ ہیں حروف مقطعات کہلاتے ہیں، ان کا معنی و مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، ذکر رحمت ربک، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا، عبدہ زکریا، اپنے بندے حضرت زکریا علیہ السلام پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے والد گرامی تھے، تو حضرت مریم کا جو واقعہ ہے، اپنا حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے غالباً ماموں جان تھے، اور حضرت مریم کے والد کا نام حضرت عمران تھا، امرات عمران کا جیسے تذکرہ ہے پیچھے۔ تو یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام سے اس واقعے کا اور حضرت مریم علیہ السلام کی سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا؟ فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اذ نادا اذ نادا ربہ، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پکارا ربہ، اپنے رب کو، نداء خفیہ، ایسی پکار کہ جو بہت آہستگی والی پکار تھی، یعنی مخفی طریقے سے ہلکے آواز میں، پست آواز میں اپنے اللہ کو پکارا۔ قالا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کی، رب انی وہن العظم منی، اے رب بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، وہن العظم، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی، منی، میری طرف سے، یعنی میری جو ہڈیاں ہیں وہ کمزور ہو گئیں، واشتعل الرأس شیبہ، اور میرے سر میں سفیدی اتر آئی، چاندی اتر آئی۔ واشتعل الرأس کا معنی ہوتا ہے کہ سر میں سفیدی کا شعلہ بھڑک اٹھنا، سر میں سفیدی کا شعلہ بھڑک اٹھنا۔ واشتعل الرأس شیبہ، سر میں سفیدی کا شعلہ بھڑک اٹھا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں آپ کو پکار کر کبھی بھی شقیہ، محروم نہیں رہا، یعنی انی وہن العظم منی، ہڈیاں میری کمزور ہو گئی، بڑھاپا اتر آیا۔ واشتعل الرأس شیبہ، سر میں سفیدی اتر آئی۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میں اے رب آپ کو پکار کر کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ فَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں، خفت الموالیہ، موالی کہتے ہیں رشتہ داروں سے، من ورائی، میرے پیچھے، میرے بعد میں، رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں۔ وکانت امراتیا، کیا مطلب ہے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں؟
یعنی میرے ظاہرہ جو قرابت دار ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ نبوت کے معاملے میں، رسالت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، خیر کے معاملے میں کل کسی شر اور فتنے کا باعث نہ بن جائیں۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جو بیوی ہے عاقراً، وہ بانجھ ہے، بانجھ، یعنی ایسی بیوی، ایسی عورت کہ جس کو بچے نہ ہوتے ہوں۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی ولیًّا، کوئی ساتھی، کوئی جانشین، کوئی وارث عطا فرما دیجیے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، آپ اپنی طرف سے مجھے کوئی وارث عطا فرما دیجیے۔ یہاں ولیًّا کا معنی ہوتا ہے مددگار، کام کا بوجھ ساتھ اٹھانے والا، نصرت کرنے والا، حمایت کرنے والا۔ یرثنی و یرث من آل یعقوب، وہ میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے۔ ظاہر ہے کہ نبوت کی جو وراثت ہوتی ہے وہ وراثت مال و دولت کی نہیں ہوتی، وہ مشن اور کاز کی ہوتی ہے، وہ کام کی ہوتی ہے۔ وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اور اس کو بنا دیجیے اے رب رضیہ، ایسا بنا دیجیے کہ جو آپ کی رضامندی کا باعث بن جائے۔ رضیہ کا معنی ہوتا ہے اپنا پسندیدہ اور اپنا محبوب و مقبول بنا دیجیے۔ رضیہ اپنا پسندیدہ، اپنا محبوب و مقبول، یا اپنے فیصلوں پر راضی رہنے والا، وہ بنا دیجیے۔ یا زکریا، ارشاد فرمایا زکریا، انا نبشرک بغلام، بے شک ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس لڑکے کا نام یحییٰ ہوگا، یحییٰ۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے ان کا ہم نام اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا۔ لم نجعل لہ، ہم نے نہیں بنایا ان کا ہم نام اس سے پہلے۔ قال ربی انا یکون لی غلام، کہنے لگے اے رب میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرا، حالانکہ میری بیوی تو بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا، میں بھی بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا، یعنی ایسا بڑھاپا کہ جس بڑھاپے میں انسان جب وہ اس کے اعضاء و جوارح جواب دے جائیں، تو کہا کہ میں بھی اپنے اس بڑھاپے میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا۔ قال کذالک، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کذالک، اسی طرح، قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے فرمایا کہ یہ میرے اوپر بڑا آسان ہے، میرے لیے بڑی آسان بات ہے۔ وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، حالانکہ ہم نے آپ کو پیدا کیا اس سے پہلے، ولم تک شیئا، آپ کچھ نہ تھے، جب کچھ نہ تھے ہم نے آپ کو پیدا کیا، تو اب آپ سے آگے اولاد کا پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ قال رب اجعل لی آیا، عرض کیا رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دیجئے، کوئی علامت مقرر کر دیجئے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویا، فرمایا کہ آپ کی نشانی یہ ہے کہ آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے 3 راتوں تک، لگاتار 3 راتوں تک آپ کسی سے بات نہیں کر پائیں گے، سویا، صحیح سالم ہونے کے باوجود، کوئی آپ کو بیماری نہیں ہوگی، کوئی عذر نہیں ہوگا، کوئی لکنت نہیں ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں سے بات نہیں کریں گے۔ فخرج علی قومہ من المحراب، بس وہ اپنے حجرے سے نکلے، خرج نکلے علی قومی، اپنے قوم کے پاس، من المحراب، حجرے سے، فاوحى الیہم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، تو ان کی طرف اشارہ کیا، لوگوں سے کہا ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ وہ صبح شام اپنے رب کی تسبیح بیان کریں، بکرتن، صبح بھی، وعشیہ، اور شام کے وقت بھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب،
جب حضرت یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے تو فرمایا کہ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ آپ کتاب کو پکڑیے، بقوتن قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، جو حکم ہم نے دیا اس پر ڈٹ جائیے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بچپن کے دور میں ہی حکمت عطا فرمائی تھی۔ وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا، اور وہ حنانا من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے انہیں شوق عطا فرمایا تھا۔ وزکاتن، اور پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وکان تقیہ، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ یہ یحییٰ علیہ السلام کے صفات بیان ہو رہی ہیں۔ وحنانا من لدنا، اپنی طرف سے ہم نے انہیں ایک شوق، ایک رغبت، ایک اشتیاق کی کیفیت نصیب فرمائی تھی۔ وزکاتن، پاکیزگی سے نوازا تھا۔ وکان تقیہ، اور وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وبرا بوالدی، اور وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، جبارا زبردست نہیں تھے، عصیا، اور نافرمانی کرنے والے خود سر نہ تھے۔ وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا، اور سلام ہو ان پر یوم ولد، جس دن وہ پیدا کیے گئے، ویوم یموت، جس دن انہیں موت آئے گی، ویوم یبعث حیا، اور جس دن انہیں زندہ کر کے کھڑا کیا جائے گا۔ تو دوبارہ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے، تذکرہ ہے آپ کے رب کی رحمت کا عبدہ، اپنے بندے پر، زکریا جن کا نام زکریا تھا۔ اذ نادى ربہ ندان خفیہ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا آہستگی کے ساتھ۔ قال ربی، کہنے لگے اے میرے رب، انی وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں، منی، میری جانب سے، یعنی میری ہڈیاں کمزور پڑ گئیں۔ واشتعل الرأس شیبا، اور میرے سر میں بڑھاپے کی چاندی اتر آئی، میرے سر میں بڑھاپا کا شعلہ بھڑک اٹھا۔ ولم اکن بدعائک ربی شقیا، اور تجھ سے مانگ کر رب میں کبھی بھی محروم نہیں رہا۔ وانی خفت الموالیہ، اور میں اپنے قرابت داروں کا خدشہ رکھتا ہوں، خوف رکھتا ہوں۔ میں ورائی، میرے پیچھے، وکانت امراتی عاقرہ، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فہب لی من لدنک ولیہ، مجھے اپنی طرف سے کوئی مددگار، کوئی حمایتی عطا فرما دے۔ یرثنی ویرث من آل یعقوب، جو میرا وارث بن جائے، آل یعقوب کا وارث بن جائے۔ وجعلہ ربی رضیہ، اور بنا دے اس کو اے رب رضیہ، بڑا پسندیدہ اور مقبول اور محبوب بنا دے۔ یا زکریا، اے زکریا، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہے۔ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس نام کا کوئی لڑکا نہیں عطا کیا۔ قال، کہنے لگے، ربی انا یکون لی غلام، اے میرے رب میرا لڑکا کیوں کر ہوگا؟ وکانت امراتی عاقرہ، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے۔ وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا۔ قال کذالک، فرمایا اسی طرح ہوگا۔ قال ربک هو علی ہین، آپ کے رب نے کہا ہے کہ یہ ہمارے اوپر بڑا آسان ہے۔ وقد خلقتک من قبل، اور ہم نے آپ کو اس سے پہلے پیدا کیا۔ ولم تک شیئا، آپ کچھ بھی نہ تھے۔ قال رب اجعل لی آیا، عرض کیا اے رب میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دیجئے۔ قال آیاتک، فرمایا آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاث لیال سویہ، کہ آپ 3 رات صحیح سالم درست و توانا ہونے کے باوجود بھی بات نہیں کریں گے۔ فخرج علی قومہ، پس وہ نکلے علی قومہ، اپنی قوم کے سامنے، من المحراب، حجرے سے، فاوحى الیہم، بس ان کی طرف وحی کی، ان کی طرف اشارہ کر کے کہا، ان سبحوا بکرۃ وعشیا، کہ آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، بکرتاً، صبح بھی اور شام بھی۔ یا یحییٰ خذ الکتاب، اے یحییٰ کتاب کو پکڑیے، بقوت، قوت کے ساتھ، وآتیناہ الحکم صبیہ، اور ہم نے ان کو بچپن میں ہی حکمت عطا فرمائی تھی، قوت فیصلہ نصیب فرمایا تھا۔ وحنانا من لدنا، اور اپنی طرف سے اشتیاق عطا فرمایا تھا۔ وزکاتن، پاکیزگی عطا فرمائی تھی۔ وکان تقیہ، اور وہ بڑے نیک صالح تھے، تقیہ، وہ بڑے پرہیزگار تھے۔ وبرم بوالدی، اپنے والدین کے فرما بردار تھے۔ ولم یکن جبارا عصیا، اور وہ سخت نہ تھے، سرکش نہ تھے، خود سر نہ تھے۔ وسلام علیہ، اور سلام ہو ان پر، یوم ولدہ، جس دن وہ پیدا کیے گئے، سلام ہے ان پر جس دن وہ پیدا کیے گئے۔ یوم یموت، جس دن وہ مریں گے۔ ویوم یبعث حیا، اور جس دن وہ زندہ کیے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.